ویلکم بیک جی. آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے واصل شاہد نے جو کہ کیلیگرافر ہیں اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سونے کے ورق سے اپنی جو ہے کیلیگرافی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. گڈ مارننگ. السلام علیکم واصل. وعلیکم السلام. تمہارے امی ابا نے تمہیں ورثے میں وہ جو سونے کی اینٹیں دی تھی جو نسل در نسل تمہارے خاندان میں باپ دادا نے سنبھال کے رکھی تھی, ان اینٹوں کو تم نے پگھلا کے کاروبار بنا لیا, آرٹ ورک شروع کر دیا. بہت مشکل سے یہاں تک پہنچے. یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا. اور یہ سونا گولڈ آتا کہاں سے, یہ بتاؤ. لاہور سے خریدتے ہیں, سونے کا ورک ہوتا ہے اور یہ لاہور میں ایک ہی ہیں جو بناتے ہیں باقاعدہ, یا بعض اوقات ہم باہر سے منگوا لیتے ہیں دوسرے ممالک سے, لیکن بڑا نازک سا ہوتا ہے, سنبھالنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. سونے کا ورک ویسے استعمال اس کے کیا استعمال ہے؟ ایک تو کیلیگرافی میں استعمال ہوتا ہے اور کھانوں میں استعمال ہوتا ہے, جو ہمارے چاندی کا ورک. ہاں بالکل اسی طریقے سے. تو اب دیکھیں کچھ فوڈ بلاگرز آپ ایسے نظر آتے ہیں جس میں آپ ایسے کھانے دکھاتے ہیں جس کے اوپر سونے کا ورک لگا ہوتا ہے. آپ کی شادی ہوئی بھی؟ جی بالکل. تو آپ کے ولیمے پہ آپ کے ابا نے جو کھیر تھی اس پہ سونے کے ورک لگائے تھے, وہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں اسٹور میں اتنے سارے؟ وہ خطاطی کے لیے. اچھا, وہ صرف خطاطی کے لیے. لیکن یہ سونے کا ورک جس کھانے پہ لگتا ہے تو اس کو پھر کھاتے ہیں. جی بالکل. اس کی افادیت کافی حکیم لوگ اپنی ادویات میں استعمال سونا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ کھانے کے یہ بہترین ہوتا ہے, بہت اچھا ہے. اس کی جیسے آئرن کی ہمیں ضرورت ہے ہمارے جسم کو, اس طرح اور کافی چیزیں. کبھی آپ نے کھایا؟ بالکل. وہ کھایا دن رات بعض کھاتے کا ہوں گے. پیسز چھوٹے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ یا تو ہم اس کی انک بنا لیتے ہیں گولڈ کی, اور بعض کا تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس کو کھا لیتے ہیں. اچھا, آپ کی دوسری طرح کی کیلیگرافی بھی تو ہے نا, یہ تو سونے کا ورک استعمال کر کے تو آپ نے بعد میں اس طرح اس میں مہارت حاصل کی. وہ جو کیلیگرافی تھی وہ کس عمر میں شروع کی اور پھر یہ سوئچ گولڈ کی طرف کیسے کیا؟ خطاطی کا شوق تو بچپن سے تھا, اسکول لائف سے. تو لیکن میں نے پہلی جو نمائش کی تھی 2007 میں کی تھی, جس میں رنگوں کے ساتھ کینوس پر بھی کام تھا, اور جو ہمارا کلاسیکل کام ہے قلم کے ساتھ کاغذ کے اوپر کرنا, جو عرب دنیا میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے, تو وہ بھی کام تھا. تو یہ سفر کرتے گئے, لیکن میں نے دیکھا میرا چونکہ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کلاسیکل ہے. پاکستانی معاشرے کے اندر وہ کلاسکس کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو مجھے ماڈرن میں نہیں جانا تھا, وہ بہت کمرشل تھا. مجھے یہ تھا جو اوریجنل کام ہے, جو کیلیگرافی ہماری تہذیب ہے, وہی کرنا ہے کسی بھی صورت ہو. تو اس پہ تجربات کرتے کرتے میں نے میڈیم کو چینج کیا, لیکن کام کا انداز وہی رکھا کہ کرنا کلاسیکل ہے. جو ہمارے جیسے آپ نے ابھی یہ چادر پہنی, اس پہ خط دیوانی لکھا ہوا ہے, تو ہم سورس ہے, نستعلیق ہے, ایسے تغرا ہوتا ہے, مختلف طرح کے ہم کام وہی کرنا ہے. لیکن میڈیم کو جب چینج کیا سونے کے ورک کے ساتھ, جی ایسے ہی یہ میں پچھلی نمائش کا کام ہے جو ابھی رات ہی ختم ہوئی تھی. تو جب میڈیم چینج کیا 2010 میں پہلی دفعہ کام کیا تھا سونے کے ورک سے. تو یہ اس وقت یہ سونے, یہ گولڈ ہے؟ جی بالکل گولڈ کا ورک, کینوس کے اوپر کام ہے, کینوس پہ ہے, اور باقی آئلز ہیں, ایکریلک بھی آئل بھی, دونوں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بیوٹیفل. اور آپ دیکھیں گے بہت چھوٹا کام بھی جو نا وہ بھی سونے کا ورک کا ہے, بہت چھوٹا, جو اندر سے وفاری وسلم لکھا ہوا ہے, اور وہ جو نیچے آپ نے اپنا نام لکھا ہوا ہے وہ بھی ایسے بالکل اسی طریقے سے. بیوٹیفل, ویری نائس. اچھا, یہ مثلا ایوریج اس وقت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا ہوا ہے, بائی دا وے بہت خوبصورت کمبینیشن ہے. پیچھے اللہ بھی ہلکا سا شیڈو میں آ رہا ہے. مجھے بتائیں واصل کہ تقریباً اب یہ جو اس وقت ہمارے سامنے فن پارہ نظر آ رہا ہے, اس پہ کتنے کا سونا لگا ہوگا, ویلیو کیا ہوگی اس کی؟ تقریباً 60,000 روپے کا. 60,000 کا 50 سے 60,000 روپے تک کا. اوکے, چونکہ اب زیادہ مہنگا ہو گیا. یہ نا تقریباً 2x2.5 انچز کا ایک چھوٹا سا ریف ہوتا ہے, اور یہ جو ایک ریف اس وقت تقریباً 1100 روپے کا ہے. یا حیو یا قیوم. تو وہ اس کے پاس سے جیسے اس کی نمبر بڑھتے جاتے ہیں تو اس کے پاس سے کاسٹ بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. اچھا, کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی چیز شروع کی, کوئی فن پارہ شروع کیا, کیلیگرافی شروع کی, لیکن خراب ہو گیا, کچھ گر گیا, کچھ ہو گیا, اور وہ چیز ضائع ہو گئی؟ نہیں, ضائع کبھی نہیں ہوتی. اس کے تجربات کرتے ہیں تو کوئی نیا فن پارہ, کوئی نئی چیز نظر آتی ہے. تو لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آئل پینٹنگ جب آپ کام کرتے ہیں, کیلیگرافی پہ کام کرتے ہیں, تو آپ رنگوں کا دوبارہ استعمال کرتے رہتے ہیں, ریف کا استعمال کرتے ہیں. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کوئی چیز خراب ہو گئی یا ضائع ہوئی, ایسا کبھی نہیں ہوتا. لیکن کچھ نہ کچھ ہم بنا لیتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے جو ہم نے کمپوزیشن سوچی اس کے مطابق, جیسے نیچے رنگوں کے ساتھ وہ بھی کام ہوا ہے, جو کلاسیکل واو کی مشق آپ دیکھ لیجیے. تو یہ گرین کلر کے ساتھ. اچھا, اس میں کوشش یہ بھی کی کہ جو ہماری آیت ہے نا
تو آیت کی اپنی ایک توانائی ہوتی ہے روحانی اعتبار سے, وہ جلال ہو سکتا ہے, جمال ہو سکتا ہے, اس کے اندر بڑا سکون ہوتا ہے. تو میں رنگوں کا بھی انتخاب جو پیچھے کینوس پہ استعمال ہوئے ویسا ہی کروں, رنگوں کی جو توانائی ہے ویسی ہو جو آیت کی توانائی, تاکہ دونوں کے ساتھ ایک ہمانگی پیدا ہو. اور وہ جیسے یہ دیکھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, نبی پاک قسم کا ذکر بلند ہوا تو وہی سبز رنگ پیچھے اور اوپر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ گولڈ کے ساتھ. تو رنگ اور آیت ان دونوں کے درمیان بھی ہمانگی ہوگی. اس کے لیے میں آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد جا کے اس کی کیلیگرافی کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ اب آپ کا اپنا الگ سے اسٹوڈیو ہے, گھر میں ہی کام کرتے ہو؟ بالکل گھر میں کام کرتے ہیں جی الگ سے. بیوٹیفل. اور واہ زیادہ کزالن فاہدہ, یہ بھی آیت قرآن پاک کی. واہ. اچھا تو جو آپ کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں واصل, تو اس میں تو ظاہر ہے اتنا اس پہ گولڈ لگ رہا ہے, یعنی اس کو اس فن پارے کو تیار کرنے کا, دیکھو فن کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے, فن تو مطلب جو مہارت ہے جو رب نے آپ کو یہ فن دے رکھا ہے اس کا تو آپ جتنا صد شکر ادا کریں کم ہے. لیکن جو ایکچوئل کاسٹ آف پروڈکشن لگ رہی ہے اس کی وجہ سے وہ فن پارا بہت قیمتی ہو جاتا ہوگا. کیا لوگ ہیں جو اس میں شغف رکھتے ہوں اور آپ کے ایگزیبیشنز پہ سیل ہوتی؟ الحمدللہ. اس حوالے سے بات کروں گا کہ یہ عموماً دوست احباب کہتے ہیں کام نہیں سے ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کام کو اس معیار پہ لے کے جائیں کہ لوگ خود بخود کہیں کہ ہمیں چاہیے کام. ایسا ہوتا ہے میں ایگزیبیشن کرتا ہوں الحمدللہ کہ پہلے 1-2 دن کے اندر, کہ 2 دن یا 3 دن کی ایگزیبیشن ہوتی ہے, بعض اوقات آدھی ایگزیبیشن بک ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیں کام چاہیے. اور اس میں پاکستان سے باہر لے کے جانے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, چونکہ باہر جو اس کام کی قدر کچھ زیادہ ہے. جیسے یہ ابھی میرا کچھ کام یو اے کے لیے بک ہوا, کینیڈا کے لیے, امریکہ کے لیے, ان کنٹریز میں خاص طور پہ جا رہا ہے. پاکستان میں بھی ایک حلقہ ہے, جیسے بھی آپ انٹیریئر کی بات کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر جو اس گھر کا اورا ہوتا ہے, جیسے بقیہ خوبصورتی ہے تو اس کے ساتھ گھر کی اپنی ایک فیل ہوتی ہے. وہ فیل جو ہے نا وہ بڑی اسپریچول قسم کی ہو, اور خطاطی سے بہتر اور اسپریچولیٹی کون دے سکتا ہے. تو اس کی فیل کے لیے وہ اس طرح کی پینٹنگ کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ گھر کے اندر جو یہ خیر برکت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیل جو نا بڑی اسپریچول قسم کی ہو. تو ایسے اس کے لیے خطاطی کے فن پارے بہترین ہوتے ہیں. ابھی آپ نے کچھ فن پارے جو ہیں ان کی تصویریں دیکھی, واصل ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ کے ذہن میں بھی, آپ کے دل میں بھی تجسس پیدا ہوا ہوگا کہ واصل کو ان ایکشن ہم دیکھیں, کام کرتے ہوئے دیکھیں. ٹھیک ہے نا جی. واصل ایک اس کو فن کو بنانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیں ٹیکنیکل جو کام کرنا ہوتا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں, اس پہ میری چونکہ نشست عموماً 4 سے 6 گھنٹے کی ہوتی ہے. میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں, کوئی ایسا, تو اس کے لیے ہمیں بعض اوقات 1 ہفتہ یا 2 ہفتے لگ جاتے ہیں, کیونکہ میں صرف کام کر کے گولڈ لگا کے اس کو ویسے نہیں چھوڑتا, میں فنشنگ کو بہت فوکس کرتا ہوں. کیونکہ یہ شاید ڈرائی بھی ہو جاتا ہے نا جلدی. جی, اور اس کی فنشنگ پہ میں بہت فوکس کرتا ہوں تاکہ کام کے اندر کوالٹی پروڈیوس ہو. اس کے لیے فنشنگ میں جتنا کام مجھے اس کو بقیہ کرنے میں وقت درکار ہوتا ہے اتنا ہی مجھے فنشنگ کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اور اس سے پہلے کام کرنا کیسے, اس کی کمپوزیشن کیا ہونی چاہیے, اگر کوئی آیت لکھی تو کون سا لفظ کہاں پہ لکھا جائے, وہ کمپوزیشن کرنے میں بہت وقت وہ اس کا بیس بنانا جو ہے وہی تو مین چیز ہے. کہ کمپوزیشن 2 طرح سے ہوتی ہے, ایک رنگ کی کمپوزیشن ہے جو آپ نے آیت کی جب بھی ہم بات کر رہے تھے, اور دوسری خطاطی کی کمپوزیشن ہے کہ آپ نے دائرے میں اس کو لکھنا ہے, آپ نے اسکوائر میں لکھنا ہے, ریکٹینگل میں لکھنا ہے. کہیں سے آئیڈیاز بھی لیتے ہو یا؟ سر بالکل آئیڈیاز ہوتے ہیں, چونکہ جو بھی آیت ہوتی ہے نا اس آیت کے اندر یا تو کائنات کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ غور و فکر کرو, یا آپ کی اخلاقیات ہے, روح کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو میں اس کے بارے میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کائنات کی بات آئے گی نا تو کائنات دائرے میں گھوم رہی ہے, تو میری جو کمپوزیشن ہوگی جہاں کائنات کی بات ہوگی تو وہ دائرے میں کمپوزیشن ہوگی. اور اگر کہاں روح کی بات ہے, اخلاقیات کی بات ہے, تو واضح میں بتا دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ, وہ بھی میری کمپوزیشن لائن میں ہوگی. وہ لائن جو ہے وہ ریکٹینگل کی ہو سکتی ہیں, اسکوئر کی ہو سکتی ہیں, یا ٹرائنگل کی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں پہ مادی, کائنات کا مادی وجود ہے, غور و فکر ہے, وہاں پہ جب بات ہوگی تو سرکل یا اوول کی کمپوزیشن ہے, اور جہاں پہ ہدایت کی, اخلاقیات کی, انسانیت کی بات ہوگی وہاں پہ لائن کی کمپوزیشن. اچھا کوئی ایک فن پارا ریپیٹ بھی کرتے ہو؟ کچھ نہ کچھ تبدیلی لازمی ہوتی ہے, چونکہ دوبارہ 100% وہ چیز نہیں کرتے ہم. کبھی بھی کمپوزیشن کو ہم کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر, لیکن ہمارے پاس جیسے واو ایک حرف ہے, اس کی کئی اشکال ہوتی ہیں. ہم واو مجموعہ ہوتا ہے, مرسل ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تبدیل کر کے ایک نیا تجربہ کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہم نے کر لیا, اگر ایسا بھی کرتے تو کیسا لگتا. تو اس اعتبار سے ایک نیا تجربہ کرتے. 100% کبھی بھی نہ تو کر سکتے نہ ہوتا ہے, چونکہ رنگ کا جو اسٹروک لگ گیا وہ دوبارہ سے کبھی بھی نہیں لگے گا. اس کا اینگل, اس کی فیل, اس کی انرجی, فریکوینسی, سب چیزیں چینج ہو چکی ہوتی ہیں.
वैसे मुझे एक वैसे आइडिया आ रहा था, पता नहीं शायद आप कर चुके हों, कि गोल्ड और सिल्वर का मिला के उसका कॉम्बिनेशन बना के मैं उस पे भी काम काफी कर चुका हूँ, सिल्वर लीफ के साथ भी काफी काम किया हुआ है और उस पे भी कर चुका हूँ। अगर आप इजाजत इस हवाले से एक और बात बताना चाहता हूँ कि हजरत इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक पे मेरा काम नस्ब हुआ है और वहाँ पे ऐसे ही सोने की प्लेट है, वो 3x3 डायमीटर की, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तो बड़ी सादत की बात है आपके लिए। अच्छा भाई, मैंने तो आइडिया सोच लिया है कि मैं वासिल से गोल्ड और सिल्वर के कॉम्बिनेशन का कोई एक फन पारा तैयार करवाऊंगा अपने घर के लिए। हाँ सर, ठीक है ना, उसके ऊपर हमने मीटिंग करनी है जरा कि कौन सी आयत हो, क्या हो। और मेरे पास वैसे भी घर में कैलीग्राफी की एक दो बहुत ही नादिर कलेक्शंस हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये गोल्ड और सिल्वर का ना बिल्कुल ऐसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि मैं जो नए काम करने उनके एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी आयत को पेंट करें या किसी भी मीडियम में करें, उसको पढ़कर समझ लीजिए। ये नहीं कि आयत के अंदर बात हो रही है जमाल की और आप रंगों के अंदर रेड इस्तेमाल कर दें और ऐसे जलाल के रंग इस्तेमाल कर दें, ऐसा ना कीजिए, वो कंट्राडिक्शन पैदा हो जाती है। रेड भी तो बड़ा जमालियाती रंग है, गुलाब का रंग रेड है, बिल्कुल सर, मोहब्बत का रंग रेड है, मोहब्बत की शिद्दत है उसमें, लेकिन शिद्दत है, शिद्दत है, मोहब्बत की शिद्दत है, चाहे वो काम नहीं उस तरीके से, जब वो जज्बात को वो बांगिख्ता करता है, वो उसमें ठहराव नहीं पैदा करेगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी, ठहराव का रंग कौन सा? नीला रंग उस पे ठहराव में, सफेद है, सब्ज है उसमें, जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है, एनर्जी बहुत अच्छी है इनकी। इतनी डिटेल में जाके सर देखिए आज साइंस इस मुकाम पे पहुंच गई कि कायनात के अंदर जो भी चीज वजूद रखती है ना, उसकी तवानाई है और हर तवानाई की एक फ्रीक्वेंसी है, उसको समझना बहुत, और वो फ्रीक्वेंसी जब आप तक पहुंचती है वो तखरीब करती है या तामीर करती है। जो तवानाई आपके अंदर डिस्ट्रक्शन पैदा करती ना, आप उससे पीछे हटिए किसी भी मामले में, और जो आपके अंदर कंस्ट्रक्शन पैदा करती है, क्रिएटिव आपको करती है, सुकून आपको देती है, वो ज़िंदगी के लिए भी बेहतर है। फनपारों के अंदर भी इसी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी आयत और आपके रंग के दरमियान हमआहंगी होनी चाहिए, कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। वासिल बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहो। आपका शुक्रिया, खुश रहिए, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज।